اردو ناول سزائے محبت کا تیسرا پارٹ۔ آپ آ گئے؟ التمش کے آتے ہی وہ اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی، ہاتھ سے آفس بیگ پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، مصروف سے انداز میں ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اسے نکال کر کوٹ اتارا، جبکہ التمش کے لیے یہ سب حیران کن اور کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ایک منٹ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وفا کی مشکوک حرکات پر اسے شبہ گزرا، ہاتھ بڑھا کر پیشانی چھوئی تاکہ اس کے عجیب رویے کی ٹھوس وجہ مل سکے، مگر نارمل ٹمپریچر محسوس کر کے اس کو حیرانگی مزید بڑھ گئی۔ صبح تو وہ ناراض تھی اور اب ایسا بہیو کر رہی تھی جیسے ان کے درمیان برسوں سے پیار محبت کا خوبصورت رشتہ قائم ہو۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ جتنا محبت بھرا انداز اس کا تھا، اس سے کہیں زیادہ میٹھا لہجہ جو شادی کے بعد اس کی بیوی نے پہلی بار اپنایا تھا۔ مگر میں نے تو آج باہر ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ وہ صبح سے ہی ایک اچھے ریسٹورنٹ میں دونوں کے لیے ڈنر کا انتظام کروا چکا تھا۔ ہاں بولا تھا، مگر میں نے سوچا کہ یہ ہمارا پہلا ڈنر ہے تو بجائے باہری مسالے دار کھانوں کے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ ذائقے دار بنانا چاہیے۔ اس وقت وہ جس قدر سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی تھی، التمش کو خود پر اور اپنی پسند پر فخر محسوس ہونے لگا۔ ٹھیک ہے میری جان، میں بس ابھی 10 منٹ میں فریش ہو کر آیا، پھر دونوں مل کر آپ کے ہاتھ کا ذائقے دار کھانا کھائیں گے۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتا فریش ہونے چلا گیا۔ وفا نے ایک سرد سانس خارج کیا اور ملازمہ کے ذریعے کھانا لگوانے لگی۔ 2 سے 3 منٹ میں ملازمہ نے کھانے کی ٹرالی لے آئی۔ کھانے کی ٹرالی دیکھ کر اس نے ملازمہ کو واپس بھیج دیا اور خود 5 منٹ میں ہلکی پھلکی تیاری کر لی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر ایک نظر خود کے سراپے پر ڈالی۔ یہ وہی فراک تھی جو اس نے صبح خود پر ٹرائی کر کے دیکھی تھی، اب دوبارہ وہی زیب تن کر رکھی تھی۔ کیا بات ہے، آج آپ ہمیں چاروں شانے چیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ التمش آئینے میں اس کی سجے سنورے روپ کو دیکھتا سرشار سا ہو گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سادگی بھرے انداز میں جواب آیا، اور یہی سادگی تھی جس کا التمش رائے زیادہ دیوانہ ہوا تھا۔ کھانے میں کیا پکایا ہے؟ نرگسی کوفتے، بیف بریانی اور میٹھے میں لوکی کا حلوہ۔ ملازمہ نے بتایا تھا کہ آپ یہ سب ڈشز شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے میں نے بھی یہی سب بنا لیا۔ ارے واہ! سن کے ہی منہ میں پانی آ گیا۔ ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے اشتیاق سے وہ چیئر پر آن بیٹھا۔ اشتعال انگیز خوشبو کھانے کے لذیذ ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ویسے آپ نے پہلے کبھی کھانا پکایا ہے؟ یہ سب کوئی پہلی بار میں اتنا اچھا نہیں پکا سکتا تھا۔ اس نے اسے تشویش لاحق ہوئی۔ میں اپنے گھر میں بھی کبھی کبھی کوکنگ کر لیتی تھی، اس وجہ سے شاید کچھ پریکٹس ہے۔ نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اس کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے التمش نے ایک گہری نظر سے اس کے سجے سنورے روپ کی طرف دیکھا۔ دل کا ایک کونا اس کا یہ روپ دیکھ کر سرشار سا ہو گیا۔ آج اس کا یہ روپ دیکھ کر دل کے گوشوں میں نئی امید جاگی تھی کہ اب وہ بھی بہت جلد اس سے محبت کرنے لگے گی۔ کھانا واقعی میں بہت لذیذ ہے، اس نے کھلے دل سے تعریف کی، جسے وفا نے ثبات میں سر ہلا کر وصول کیا۔ ویسے روشن ویلا میں کوئی کام نہیں کرتا، مگر میری آج کے بعد خواہش رہے گی کہ ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، مگر آپ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنایا کریں۔ التمش رائزادہ کی خواہش پر وہ حیران رہ گئی۔ منہ میں جاتا چمچ کچھ پل کے تھم سا گیا۔ کیا واقعی اسے کھانا اس حد تک پسند آیا تھا، یا پھر وہ مبالغہ آرائی کا حد کر رہا تھا؟ مگر وفا کو اس کی یہ خواہش اور تعریف بہت بلی محسوس ہوئی۔ آج تک اس نے جتنا کھانا بھی بنایا تھا، اس کی مریم نے کبھی تعریف نہیں کی تھی۔ حالانکہ مریم بخوبی جانتی تھی کہ وفا سارا دن محنت کر کے کھانا پکاتی ہے، جسے وہ کبھی خاموشی سے کھا لیتی تھی اور کبھی تو دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا واقعی آپ کو کھانا پسند آیا ہے؟ کانوں کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کو جیسے اس تعریف پر یقین سا نہ آیا۔ اسی وجہ سے یقین دہانی کرنی چاہیے۔ آف کورس میری جان، مجھے حقیقت میں آپ کے ہاتھ کا کھانا بے حد پسند آیا۔ نیپکین سے ہاتھ پونچھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ جانتا تھا اسے کسی بھی بات کا جلدی یقین نہیں آتا، اس لیے مسکرا کر دوبارہ تعریف کر ڈالی۔ ملازمہ کو بلا کر برتن سمیٹنے کا بول کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اب کسی کشمکش کا شکار کھڑی تھی۔ ملازمہ کے برتن لے جانتے ہی وہ اس کے قریب آیا۔ وفا کے محرومی انگلیوں کو اپنی مضبوط انگلیوں میں پھنسا کر محبت بھری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔
دل کی جو بھی کشمکش ہو ہوا کرے اسے اسی وقت شیئر کر لیا کرنا چاہیے۔ من میں سوالوں کا انبار جمع کرنے سے صرف دل کا بوجھ بڑھتا ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ حیران پریشان سی وہ مسلسل اسے ہی گور رہی تھی۔ بالکل میری جان، ایک نہیں 100 سوال پوچھو۔ اس کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہی تو آپ کو ساری زندگی کے لیے خود کی زندگی میں شامل کیا ہے۔ گہری مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر موبائل میں رومانٹک میوزک پلے کر کے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود کو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قدموں کو ہلکی ہلکی جنبش دینا شروع کر دی۔ مجھے ڈانس نہیں آتا، وہ پریشان ہوئی۔ کوئی بات نہیں مسز رائے زادہ، آپ کے شوہر کو بھی اس ڈانس کی پریکٹس نہیں ہے، تو بس جیسا میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ بھی کریں۔ میری آنکھوں میں دیکھیں اور محبت کے جہاں میں کھو جائیں۔ کیوں؟ دھوپ دھو سوال آنے پر وہ مسکرایا۔ آپ کچھ پوچھنے والی تھی ہم سے؟ التمش کی یاد دہانی پر وہ بھی یکدم ایسے شہر سے باہر نکلی جس میں نہ چاہ کر بھی وہ قید ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں میں پوچھ رہی تھی، آپ تو رائے زیادہ ہیں، اتنے بڑے بزنس مین جن کا بزنس پاکستان سے دوسرے ملکوں میں بھی پھیلتا ہے جا رہا ہے۔ ایک سے ایک لڑکی آپ کی دیوانی ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب آپ یونیورسٹی میں آئے تھے تب بھی آدھے سے زیادہ لڑکیاں خود کو سنوار کر آئی تھیں، صرف اس غرض سے کہ کاش آپ کی نظر ان پر پڑ جائے اور ان کی قسمت کھل جائے۔ ہا 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 ہا۔ وہ جس قدر جزبز کا شکار ہو کر یہ سوالات پوچھ رہی تھی، التمش کا اتنی ہی زور سے کہکا بلند ہوا۔ سچ میں؟ ویسے مجھے نہیں معلوم میں اتنا ڈیمانڈنگ ہوں۔ وہ شوق ہوا جبکہ وفا اس کے مذاق بنانے پر خفا ہونے لگی۔ میں سیریس ہوں۔ اس نے دانت کچکچائے۔ التمش نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بمشکل اپنا کہکا ضبط کیا۔ جی جی میری جان، میں آپ کی ایک ایک بات سننے کے لیے جی جان سے ہمہ تن گوش ہوں۔ وہ مشکوک نظروں سے التمش کی تابع داری دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ سیدھا مدعے کی بات پر آئی۔ ہیں؟ یہ کیسا سوال ہوا بلا؟ وہ اس بے تکے سوال پر حیران ہوا۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر اتنی لڑکیاں فدا ہیں، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کتنا سٹرونگ ہے، فیملی سٹیٹس میں بھی آپ لوگ ماں سے زیادہ ہیں، پھر مجھ سے ہی شادی کی وجہ کیا بنی؟ اب التمش کی سمجھ میں اس کی الجھن صاف صاف آنے لگی تھی۔ تو سنیں، آج سے 5 سال قبل جب میں ہر اسٹڈی کے لیے ابروڈ جانے والا تھا، اس دن میری ماں آپ کے گھر آئی تھی۔ تب میں نے آپ کو دیکھا، الجھے بکھرے حلیے میں، سادہ سے کپڑے زیب تن کیے، چہرے پر حد درجہ اداسی سجائے۔ آپ پھولے پھولے منہ کے ساتھ شاید کسی سے ناراض تھیں۔ ویسے تو میں کسی صنف نازک کو بلا وجہ تاڑنے کے سخت خلاف ہوں، مگر اس دن میں نے آپ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کی گستاخی ضرور کر ڈالی۔ نہ جانے کیوں مجھے آپ کا اداس چہرہ بہت بھایا۔ دماغ میں خیال آیا کہ جب اداسی میں آپ کا حسن سلونی شام سا منظر پیش کر رہا ہے تو مسکراتے ہوئے نہ جانے کون سی قیامت ہوگی، مگر آپ شاید حد درجہ ناراض تھیں، اس لیے شاید میرے دل کے ارمان دل کی خواہش بن کر رہ گئے۔ آپ نے مسکرانے کی عنایت نہ کی۔ پھر اتفاقی طور پر میری ماما اور آپ کی ماما کے درمیان ہم دونوں کے رشتے کو لے کر بات چیت ہوئی۔ اس وقت تو شاید ان دونوں نے اس بات کو مزاح کا رنگ دے دیا تھا، مگر میرے دل و دماغ میں یہ بات اور آپ کا معصومیت تو ناراضگی بھرا روپ فٹ ہو گیا تھا۔ اس کے چند دنوں بعد میں ابروڈ چلا گیا۔ وہاں بھی میرے دوستوں نے مجھے لڑکیوں کی طرف مائل کرنا چاہا، مگر میں جب بھی کسی لڑکی کی طرف دیکھتا تو غیر ارادی طور پر میرے دل میں آپ کو دیکھنے کی خواہش نمودار ہوتی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر مجھ پڑھے لکھے انسان کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی کشمکش میں پڑھائی مکمل ہوئی اور میں واپس آ کر بزنس سنبھالنے لگ گیا۔ ماں نے کئی بار مجھ سے شادی کا ذکر کیا اور پھر ایک دن میں نے ان پر اپنی پسندیدگی کا مظاہرہ کیا اور آپ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ سوچا تھا آپ کو مسکراتا دیکھیں گے تو برسوں کی خواہش کی تکمیل ہوگی، مگر کبھی کبھی ویسا نہیں ہوتا۔ اپنی بات بول کر وہ خاموش ہوا، مگر وفاق ہمارے حیرت کے منہ کھل گیا تھا۔ کیا آپ نے بس اس لیے مجھ سے شادی کی؟ وہ بے خود سی گویا ہوئی۔ نہیں تو میں نے آپ سے اپنے لیے شادی کی ہے۔ اتنے سالوں کی بے چینی سے میں بس یہی احس کر پایا کہ آپ کا میرے آس پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو دیکھنا، آپ سے باتیں کرنا دل کو بہت اچھا لگے گا۔ لوگ اس جذبے کو محبت کا نام دیتے ہیں، اگر واقعی یہ محبت ہے تو ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے محبت
اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ خاموش ہو گئی۔ آنکھوں میں نہ جانے کہاں سے اچانک نمی در آئی۔ آپ کو فی الحال کسی سے محبت نہیں ہے؟ اگر کسی سے محبت ہوگی تو وہ صرف اور صرف التمش رائے زادہ کی ذات سے ہوگی۔ اس کے لہجے میں اس قدر مانو یقین تھا کہ وفا کا دل گہری کھائی میں ڈوب کر ابھرا۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ وہ خفا ہوئی۔ دل کا شور ہی اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اپنے دل کی کیفیت چھپانے کے لیے اسے خود پر خفگی طاری کرنی پڑی۔ کتاب میں نہیں، آپ کی آنکھوں میں لکھا ہے۔ وہ اس کے ایک ایک تاثر کو بغور نوٹ کر رہا تھا۔ اچانک زوردار چکر آنے پر وہ لڑکھڑایا۔ ہا ہا ہا، آپ کے لذیذ کھانے بہت مدہوش کر رہے ہیں۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کی ہنسی وفا کے دل پر گونسے کی طرح پڑی۔ نہ جانے اس نے یہ بات کیوں بولی تھی، مگر وفا کو اپنے عمل پر حد درجہ ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے آج التمش کی پسند کا کھانا بنا کر اس میں نیند کی گولیاں ملا دی تھیں تاکہ جب وہ یہاں سے جانے لگے تب اسے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وفا خاموشی سے کھڑی لمحہ بلمحہ اس پر نشے کا اثر ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آہستگی سے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹ کر آہستہ آہستہ گہری نیند میں چلا گیا۔ التمش التمش، جب کئی بار پکارنے پر بھی وہ نہ اٹھا تو اسے مکمل یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے۔ ہر شے سے بے خبر بے سدھ لیٹا وہ نیند کی گہری وادیوں میں ڈوب گیا تھا۔ وفا کی آنکھوں سے ایک درد بری آنسو نکل کر گالوں پر پھسل گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے اسے نہارتے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے اٹھی، بیڈ کے نیچے سے فون نکالا جس پر کچھ دیر پہلے 7 مسڈ کالیں آئی تھیں۔ مخرومی انگلیوں نے سست روی سے میسج ٹائپ کیا۔ موبائل دوبارہ بیڈ پر رکھ کر وہ الماری کی طرف بڑھی، وہاں سے ایک مخصوص باکس نکالا جس پر قفل لگا تھا۔ شادی میں اپنی رضا سے وہ صرف یہی ایک باکس اپنے ساتھ لائی تھی۔ لوگ کھول کر اس میں سے اپنی مطلوبہ شے اٹھا کر باکس واپس وہیں رکھ دیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے جیولری باکس میں سے ایک لاکٹ اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ ایک نظر دوبارہ بے خبر سوئے التمش پر ڈالی۔ دل نے بارہا آگے قدم بڑھانے سے روکا، مگر بنا دل کی چیخو پکار پر کان دھرے وہ خود کے گرد چادر لپیٹ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر آ کر آج ایک بار پھر سے وہ اپنی بہن کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس تصویر کو بغور دیکھتا رہا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ لگا۔ آخر اس دن التمش رائے زادہ کی بیوی اس تصویر میں ایسا کیا دیکھ رہی تھی جو مجھے نظر نہیں آیا؟ اس دن بھلے وہ التمش سے باتیں کر رہا تھا، مگر نظریں بار بار وفا کی محویت بھی نوٹ کر رہی تھیں۔ وہ مسلسل اس کی بہن کی تصویر کو مرکز نگاہ بنائے ہوئے تھی۔ تھک ہار کر اس نے تصویر سے نگاہیں ہٹا لیں اور خود دوبارہ اپنی بہن کے کیس کی فائل کھول کر پولیس کو جائے حادثہ سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں اس فائل میں ان سب کی تصاویر بھی تھیں۔ ان میں سے کوئی شے بھی ایسی نہ تھی جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ مجرم کون ہے۔ بے خودی میں ایک نظر دوبارہ اپنی بہن کی تصویر کی طرف اٹھی، مگر نگاہیں پلٹنے سے پہلے ہی اس کے دماغ میں کلک ہوئی جب اس کی نظر میں تصویر میں موجود حرم کے گلے میں جھولتے لاکٹ پر پڑی۔ یہ لاکٹ اس کی گمشدگی سے کچھ دن پہلے اس کے گلے میں آیا تھا۔ جب اس نے حرم سے اس بارے میں دریافت کیا تو بدلے میں اس نے یہ کہا کہ اسے یہ لاکٹ برتھ ڈے پر مائزہ نے دیا ہے، اور پھر وہ لاکٹ عموماً اس کے گلے میں جھولتا نظر آتا۔ جس دن وہ گمشدہ ہوئی اس دن بھی اس نے یہ لاکٹ پہن رکھا تھا، لیکن پولیس کو جائے حادثہ سے یہ لاکٹ برآمد نہ ہوا تھا۔ گھر میں بھی اسے یہ لاکٹ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اگر وہ لاکٹ نہ پولیس کو جائے حادثہ سے ملا نہ ہی گھر میں موجود تھا تو اس کا مطلب لازماً یہ لاکٹ اس انسان کے پاس تھا جو حرم کا قاتل تھا۔ مگر پھر التمش رائے زادہ کی بیوی اس لاکٹ کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اسے اب پوری طرح سے یقین ہو گیا تھا کہ وفا اس دن یقیناً حرم کو نہیں بلکہ اس کے لاکٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ مگر کیوں؟ کیا التمش رائے زادہ کی بیوی کا اس قتل سے کچھ لینا دینا ہے؟ دماغ میں جو سوال ابھرا وہ صرف ایک سوال اور شک تھا۔ اپنے شک کی یقین دہانی کے لیے اسے ثبوت کی ضرورت تھی جو فی الوقت اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر فون نکال کر تیزی سے نمبر ملایا۔ ہیلو اسفند، مجھے التمش رائے زادہ کی بیوی وفا رائے زادہ کی ذاتی زندگی
اور ایک ایک فیملی ممبر کے بارے میں A to Z انفارمیشن چاہیے۔ ابھی اور اسی وقت کام پر لگ جاؤ۔ صبح تک، زیادہ نہیں تو تھوڑی صحیح، مگر مجھے انفارمیشن چاہیے۔ آرڈر لگا کر وہ خود دوبارہ حرم کی فائل کو ٹیبل کے ایک سائڈ پر رکھ کر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ آج وہ ان سارے کیسز پر سرچ کرنے والا تھا جن میں لڑکیوں کو جلا کر کڈنیپ کر کے مارا گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اس ساری سرچ سے اسے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوں گی۔ 20واں کیس سرچ کرنے کے بعد اس کے سامنے رائمہ خان کا کیس آیا۔ یہ کیس ایک ایسی لڑکی کا تھا جس نے خود کو جلا کر خودکشی کر لی تھی۔ باقی کیسوں کی طرح وہ اس کیس کی ڈیٹیل پر بھی سرسری نظر گمانے لگا۔ جیسے ہی اس کی نظر جائے حادثہ سے ملنے والے ثبوتوں کی تصویروں پر گئی، وہ یکدم چونکا۔ ان سب ثبوتوں میں یہ وہی لاکٹ تھا جو اس کی بہن کے گلے میں موجود تھا۔ او مائی گاڈ! ایک دم سیم لاکٹ، سیم قتل کا سٹائل۔ لڑکی کو جلا کر مارا گیا ہے۔ اس لڑکی کا جل کر مرنا اور میری بہن کا قتل ہونا، اس میں کہیں نہ کہیں تو مشابہت ہے۔ اب وہ پورے شد و مد سے ڈیپلی یہ کیس ریڈ کرنے لگا۔ پولیس کے مطابق لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی اور دونوں بعد میں اس نے خود کو جلا کر مار لیا تھا، اور 2 دنوں بعد اس نے خود کو جلا کر مار لیا تھا۔ یہ تفصیلات پڑھ کر جیسے اسے یقین سا نہ آیا۔ ہو نہ ہو اس رپورٹ میں کہیں تو جول ہے۔ خودکشی کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ کوئی صنف نازک خود کو جلا کر اذیت ناک موت کیوں دے گی؟ انہی سوچوں میں غرق جب وہ اس کے فیملی ممبرز دیکھنے لگا تو اس میں رائمہ خان کی ماں مریم خان، باپ صفدر خان اور ایک بہن وفا خان۔ وفا کے نام پر وہ یکدم چونکا۔ وفا خان، التمش رائے زادہ کی بیوی، یہ سب کیا ہے؟ کیا وفا اور حرم کا مجرم ایک ہی ہے؟ لاکٹ کو بغور دیکھتے ہی وہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا۔ کیا وفا نے التمش سے کسی پلاننگ کے تحت شادی کی ہے؟ مجھے التمش سے بات کرنی ہوگی۔ اس نے تیزی سے التمش رائے زادہ کا نمبر ملایا۔ فون مسلسل بج رہا تھا مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ واٹ! یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کہیں کچھ غلط تو نہیں؟ اسے تشویش لاحق ہوئی۔ مجھے خود جا کر دیکھنا ہوگا۔ ایک نظر گھڑی کی طرف ڈالی جو اس وقت رات کے 1 بجا رہی تھی۔ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر وہ تیزی سے روشن ولا کی جانب بڑھا۔ 3 گھنٹوں سے بس کے ذریعے راستوں کی مسافت طے کر کے وہ دونوں نہ جانے کہاں آئے تھے۔ بس ایک جھٹکے سے رکی۔ التمش! غنودگی میں غرق وفا کو ہلکا سا جھٹکا لگنے پر منہ سے بے ساختہ التمش کا نام نکلا۔ کیا بات ہے مائی لو؟ لگتا ہے بھائی کا بہت اثر ہو گیا ہے تم پر، اسی لیے نیند میں بھی انہی کے نام لے رہی ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس روز صبح صبح وہ مجھے ٹارچر کرتے ہیں، اس وجہ سے دماغ پر ان کا خوف سوار رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں مائی لو، اب تم آزاد ہو۔ وہ مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی سے اترا۔ اہم، لو بھئی مائی لو، آ گئی ہم دونوں کی منزل، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وہ کھلے دل سے مسکرایا۔ ہاں، بہت وقت بعد منزل آ گئی ہے۔ اس کے پراسرار انداز پر وہ حیرت سے وفا کی طرف مڑا، مگر اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی دوبارہ مسکرا دیا۔ یہ شہر سے کچھ دوری پر فصلوں کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں 2 کمرے، برآمدہ اور کچا صحن تھا۔ مائی لو، آج کے بعد یہ ہماری چھوٹی سی دنیا ہے۔ کیا تم اس دنیا میں اپنی پوری زندگی میرے ساتھ گزارنا پسند کرو گی؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا۔ وفا خوش دلی سے مسکرائی۔ ہاں، اتنی پرسکون زندگی کون پاگل نہیں گزارنا چاہے گا؟ وہ اطمینان سے مسکرائی، فضا میں پھیلی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتارا۔ اب ہم بہت جلد ایک ہو جائیں گے مائی لو۔ وہ آنکھوں میں لاکھوں جذبات لیے اس کی طرف بڑھا تو وفا شرمیلی مسکراہٹ سجائے 2 قدم دور ہوئی۔ اہم، اگر پہلے میری التمش سے علیحدگی بہت ضروری ہے۔
تم جانتے ہو نا کہ میں ابھی تک اس کے نکاح میں ہوں۔ وہ پریشان ہوئی۔ سامنے والے کے چہرے پر بیزاریت برے تاثرات ابھرے۔ اف مائی لو، تم اس بات کی ٹینشن نہ لو، ابھی تک تو بھائی کو ہوش بھی آ گیا ہوگا۔ تمہارا لیٹر انہوں نے جیسے ہی دیکھا ہوگا اسی وقت غصے میں آ کر تمہیں طلاق دے دی ہوگی۔ اب ہم کل کورٹ میرج کر لیں گے اور اپنی پرسکون زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہادی، یہ تو صرف تمہارا اندازہ ہے، اگر بالکل حقیقت اس کے برعکس ہوئی تو اسے تشویش لاحق ہوئی۔ اف مائی لو، تم کتنی ٹینشن لیتی ہو؟ میں ابھی اپنے دوستوں کو اس بارے میں معلومات لینے کے لیے بولتا ہوں۔ تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، میں ہم دونوں کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا۔ وفا کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم تھم گئی۔ تیزی سے واش روم میں جا کر وہ فریش ہوئی اور جلدی سے اس گھر کے چھوٹے سے کچن میں گئی۔ اگر ہادی نے ان دونوں کے رہنے کے لیے اس گھر پر انتظام کیا ہے تو ضرور کچن میں کھانے کا کچھ سامان تو ہوگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق کچن میں کھانے پینے کا کافی سامان، دالیں، سبزیاں، مسالے، گوشت فریز کر رکھا تھا۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی ہاتھ مشین کی طرف کام کر رہے تھے۔ ہیلو سر، آپ کہاں ہیں؟ اسفند کی کئی کالیں دیکھ کر آخرکار اس نے کال اٹھا ہی لی۔ اسفند، تم نے جو بھی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے وہ مجھے فون پر ہی سنا دو۔ میں اس وقت بہت ضروری کام سے آیا ہوں۔ اوکے سر۔ سر، میری انفارمیشن کے مطابق وفا کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے والی لڑکی نہیں ہے۔ بہت سلجھی ہوئی خاموش طبی لڑکی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا مذاق بناتا تھا تب بھی وہ اف تک نہ کرتی تھی۔ زیادہ تر یونیورسٹی کے لڑکیوں نے اس کے بارے میں اپنی پازیٹیو رائے دی ہے، مگر کچھ ایسی لڑکیاں بھی تھیں جو ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہی تھیں۔ عجیب باتیں؟ کیسی عجیب باتیں؟ ہاشم حیران ہوا۔ سر، ان لڑکیوں کا کہنا ہے کہ وفا کافی دفعہ کلاس مس کر دیتی تھی اور اس وقت میں وہ نہ جانے کہاں جاتی تھی۔ کیا مطلب کہاں جاتی تھی؟ ہاشم کی تشویش لاحق ہوئی۔ سر، اتنے کم وقت میں بس اتنی ہی معلومات جمع کر پایا ہوں۔ وہ کہاں جاتی ہے اس بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ شام تک انشاءاللہ اس بات کا جواب بھی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، سارے کام چھوڑ کر تم آج یہی کام کرو۔ مجھے شام تک اس معاملے میں ساری معلومات چاہیے۔ مگر سر، آپ کہاں ہیں؟ اسفند کے سوال پر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ میں بھی اس معاملے پر تحقیق کرنے کے لیے شہر سے کچھ دور آیا ہوں۔ اچھا، اب تم کام پر لگو، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ فون کاٹ کر وہ دوبارہ اس گھر کی طرف دیکھنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے ہادی رائے اور وفا آئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ دونوں روشن ولا سے چوری چپکے باہر نکل رہے تھے اس وقت ہاشم کی ان دونوں پر نظر پڑ گئی۔ دماغ میں شک نے انگڑائی لی۔ آخر ایک نئی بہو کا اپنے سسرال سے اتنی رات کو اپنے دیور کے ساتھ باہر جانے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دال میں کچھ کالا سمجھ کر وہ اسی وقت ان دونوں کا پیچھا کرنے لگا اور اب وہ اس وقت عین اس گھر کے سامنے موجود تھا جو اندر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ہادی رائے اس گھر سے باہر نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب وفا گھر میں اکیلی تھی۔ کیوں نہ بابی جی سے اندر جا کر بات کر لی جائے؟ نہیں، اگر میں نے اندر جا کر سوال و جواب کیا تو ہو سکتا ہے وہ دونوں الرٹ ہو جائیں گے۔ کیا پتا یہ ان دونوں کا کوئی پلان ہو۔ مجھے باہر رک کر ہی ان دونوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے لیے کچھ چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ ہادی کے آتے ہی وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کچن سے باہر چلی آئی۔ ارے مائی لو، تم کچن میں کیا کر رہی تھی؟ میں تمہارے لیے کھانا لے کر تو آ رہا تھا۔ وہ فکر مندی سے اس کی طرف بڑھا۔ ہاں جانتی ہوں تم میرے لیے کھانا لا رہے تھے، مگر آج ہم دونوں پہلی بار ایک ساتھ کھانا کھانے والے تھے، اسی وجہ سے کچھ اسپیشل کرنا تو بنتا تھا۔ میں نے آج آپ کی پسندیدہ اپیل پائی بنائی ہے۔ او واو، اس جنگل میں تمہارے ہاتھ کی اپیل پائی کھانے کو مل جائے،
اس سے زیادہ اچھا کیا ہوگا؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ التمش کا کچھ پتہ چلا؟ وہ یکدم بولی تو ہادی کے قدم وہیں رک گئے۔ میرا مطلب کہ اس کو ہوش آئی کہ نہیں؟ اور وہ مجھے طلاق کب دیں گے؟ کب میں آزاد ہوں گی؟ اور کب ہم دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے؟ وفا کی تفصیل پر وہ بس گہرے سانس بھر کے رہ گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو روشن ولا بھیجا ہے، اب دیکھو وہ کیا خبر سناتے ہیں۔ ہادی کی بات پر وہ بس اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تبھی ہادی رائے زادہ کے فون پر کسی کی کال آئی، جسے سن کر وہ کچھ دور جا کھڑا ہوا۔ وفا خاموشی سے کھڑی اسے فون پر بات کرتا دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے قریب آیا۔ میرے دوست کا فون آیا تھا، گھر میں بائی کی وجہ سے ادھم سا مچ گیا ہے۔ بھیا نے غصے میں آ کر تمہیں طلاق دے دی ہے، اور اب اس نے اپنے اس دوست کو اور ساری پولیس فورس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیا؟ یہ خبر وفا کے لیے دھچکے سے کم نہ تھی۔ باقی سب نے تو اس پر کوئی خاص اثر نہ ڈالا تھا، بس التمش نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اس صدمے میں کچھ پل کے لیے اس کی ساری حصیں کام کرنا بند ہو گئی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی، جسے بڑی مشکل سے پرے دھکیل کر وہ مسکرا اٹھی۔ او واو، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ اب میں آزاد ہوں۔ مگر تم پولیس کی کیا بات کر رہے ہو؟ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر ہادی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ مائی لو، ساری پولیس فورس کو بائی نے الرٹ کر دیا ہے۔ کسی بھی حالت میں وہ تمہیں اور مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ دیوار کے پار کھڑا ہاشم اس کی اس غلط انفارمیشن پر حیران رہ گیا۔ او خدا، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہوئی۔ ایسا تو تم نے کوئی خیال ظاہر نہیں کیا تھا۔ تم تو بول رہے تھے اگر میرے دھوکے کے بارے میں ان کو معلوم ہوا تو وہ مجھے اپنی بیوی بلانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ مگر یہ سب فکر مت کرو میری جان، یہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں بائی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہو سکتی۔ ہم یہاں جب تک چاہیں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سچ؟ بالکل سچ مائی لو۔ شکر ہے، چلے آئیں ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ ٹیبل پر سجائیں، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ ہاشم کا دل کیا وہ اپنے بال نوچ لے۔ یہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی اتنی بڑی گیم کھیل رہی ہے۔ شدید غصے میں آ کر اس نے دوبارہ گھر کے اندر گھسنا چاہا، مگر دوبارہ دماغ نے غلطی کرنے سے روکا۔ نہیں نہیں، مجھے پہلے التمش کو فون کرنا ہوگا، اسے بتانا ہوگا اس کی بیوی یہاں اس کے بھائی کے ساتھ موجود ہے۔ سر میں شدید درد کے باعث کراہتے ہوئے اٹھا۔ مندی مندی آنکھوں سے پورے کمرے میں نگاہیں دوڑا کر وفا کو تلاشنے کی کوشش کی، مگر اس کا وجود وہاں ہوتا تو نظر آتا۔ وفا وفا، دوبارہ آواز لگا کر اسے پکارا، مگر کمرے میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ نہ جانے یہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کل رات وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لائی تھی۔ اسی بات کو سوچ کر وہ دوبارہ سرشار ہوا۔ اٹھ کر اپنے کپڑے اٹھا کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ مسرور سا کھڑا وفا کے شرمیلے روپ کو یاد کر رہا تھا۔ کل رات اس کی آنکھوں کی نمی، ایک ایک تاثر اس بات کا ثبوت تھے کہ التمش رائے زادہ کا اس کے دل میں مقام بہت خاص ہو چکا ہے۔ مگر وہ صبح صبح کہاں چلی گئی؟ پریشان سا وہ اپنا موبائل اٹھانے کی غرض سے بیڈ کی سائڈ کی طرف بڑھا، مگر موبائل کے ساتھ ایک پھڑپھڑاتا کاغذ دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ اس کاغذ پر لکھی چند سطروں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کچھ بھی بولیں التمش، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، مگر میرے دل کے تار کسی اور سے جڑ چکے ہیں۔ میں اب رشتے میں اور نہیں رہ سکتی، اس لیے میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس انسان کے ساتھ جا رہی ہوں جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ یہ صرف چند سطریں نہ تھیں، بلکہ ایسا طوفان تھا جسے پڑھ کر التمش رائے زادہ کے دل کی دنیا تہ بالا ہو گئی۔ ساری خوشگواری اور سرشاری کہیں کھو گئی۔ کل رات سے جو دل بلیوں اچھل رہا تھا، اب اس کی سرزمین کسی بنجر کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ شاید ہی آج تک کی زندگی میں اسے اتنا بڑا دھچکا لگا ہو۔
مگر آج وہ اس لڑکی کے باعث پورے قد سے زمین پر گرا تھا جسے اس نے اپنی زندگی ماننے کی غلطی کی تھی۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ ایسا کیوں کیا تم نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میں نے تم پر کوئی شک نہ کیا، روایتی مردوں کی طرح کوئی ظلم و ستم نہ ڈھایا، ہر شے کو پسے پشت ڈال کر صرف محبت کی، کیونکہ مجھے لگا تم بھی باقی مشرقی عورتوں کی طرح اپنے شوہر سے محبت کرنے لگ جاؤ گی۔ مگر نہیں، میں غلط نکلا وفا۔ وفا، اس کا نام پکار کر وہ تنزیہ ہنسا۔ وفا نہیں، تمہارا نام بے وفا ہونا چاہیے تھا، بے وفا۔ التمش رہ زیادہ کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے مگر بے وفائی نہیں۔ تمہیں اس بے وفائی کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ اتنی زور سے داڑا کہ روشن ولا کے در و دوار کانپ کر رہ گئی۔ کھانا کھا کر وہ جیسے ہی میٹھے کی طرف آیا تو وفا کی ساری حسیں بیدار ہو گئیں۔ مائی لو، پہلے تم کھاؤ پھر میں کھاتا ہوں۔ ہادی کی فرمائش پر وہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ نہیں ہادی، میں یہ کیسے کھا سکتی ہوں؟ تم تو جانتے ہو نا کہ میٹھا کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ اوہ سوری مائی لو، لیکن اگر میرے ساتھ تم بھی اسے انجوائے کرتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ ارے نہیں، تم نے کھایا میں نے کھایا، بات ایک ہی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا تھوڑی ہیں۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ ہادی نے بھی مسکرا کر ایپل پائی پوری کھا لی۔ اس نے ایک لقمے میں مسکرا کر دیکھتی وفا کے چہرے کی مسکراہٹ آخری لقمے پر غائب ہو گئی۔ مائی لو، اب تو تمہارا طلاق بھی۔ ابھی اس کے منہ سے بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ ہادی رائے زادہ کے منہ پر اتنی زور سے پڑا کہ کچھ پل کے لیے وہ حیرت کے سمندر سے نکل ہی نہ پایا۔ شوق کی کیفیت میں وفا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان رقم تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم نے ہادی رائے زادہ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ ایک دم داڑا، مگر وفا سکون سے اس کے رد عمل کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی شے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ہاشم، جو التمش کا فون نہ لگنے پر گھر کے اندر گھس آیا تھا، اچانک صورتحال بدلنے پر یکدم پلر کے اوٹ میں چھپ کر تماشا دیکھنے لگا۔ پل پل بدلتی صورتحال سے وہ اتنا تو حس کر چکا تھا کہ یہاں جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں ہو نہیں رہا، اور جو ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔